دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے، اللہ ہی جانتا ہے ارے کتنی دفعہ گری ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی تکلیف رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، اور رسول اللہ جب رنجیدہ ہوتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا اس کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اللہ کے حبیب کو اتنا رلایا گیا بعد دنیا سے جانے کے بعد، تیسرے دن ان کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اور میرے مولا کائنات کی دعا ہے جس میں آپ، اس کا نام سنم قریش ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے ہمارے گھروں کو کھایا، ہمارے گھروں کے اندر کو باہر سے ملا دیا، ہمارے آسمان کو زمین سے ملا دیا، یعنی چھتیں، وہ چھت توڑ دی گئی، وہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ یہی ظلم نہیں ہوتا کہ دروازے پہ آگ لے کر آئے گی، بلکہ چھت کو بھی گرایا گیا تھا، اس لیے کہ مولا کائنات کا کلام حق ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہمارے آسمان کو زمین سے ملا دیا گیا، ہماری بلندی کو زمین پہ لے آئے، یعنی چھت کو گرا دیا گیا، اور گھر کے اندر داخل ہوئے، جس گھر کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس گھر میں، یعنی بیوی کا گھر رسول اللہ کا گھر تھا، اس گھر میں اجازت کے بغیر قدم مت رکھنا۔ اور یہی مسلمان، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہی مسلمان جو خود کو کلمہ گو کہتے ہیں، جو نماز بھی پڑھ رہے تھے اور روزے بھی رکھ رہے تھے، اور بلکہ اضافی عبادات بھی کر رہے تھے تراویح کی صورت میں، گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کیسے بھول گئے وہ رسول اللہ کی جو دن و رات سلام کرتے تھے، ہاں سلام کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، اور کبھی زانوں پہ بٹھا کے تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر اور لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو میرا ٹکڑا ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یعنی بار بار تعارف کرانے کی ضرورت ان کو کیوں محسوس ہوتی تھی؟ انہیں معلوم تھا کہ ان کی آنکھیں بند ہوتی، کیا ہوگا، اس لیے بی بی سے فرما گئے تھے کہ سب تم اس بات پر خوش رہو کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو۔ لیکن یہ تو یعنی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد ان کی ایک بیٹی اور اس پر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا جائے، اور یہ ظلم وہاں پر نہیں رکا بلکہ یہ آج تک جاری ہے۔ مزارات کو ڈھانے کی کوشش بنی امیہ بنی عباس نے ہزاروں مرتبہ کی ہے۔ کربلا مولا پر کتنی مرتبہ حملے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے روضہ اقدس پر کتنی مرتبہ حملے ہوئے ہیں، مولا حسین کا کتنی دفعہ کبھی پانی چھوڑ رہے ہیں، پورے اہل بیت کے گھرانے کو لوٹ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں چین سے رہنے نہیں دیا، کہ ہر امام کی اولاد جو بکھر گئی، ساری دنیا میں سادات بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ بس اللہ کی مصلحت تھی کہ انہی سادات نے اتنا کام کیا کہ اسلام کو وہاں پہنچا دیا جہاں تصور میں اب ان کی قبریں معجزے دکھاتی ہیں، اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کیوں کربلا میں، کیوں جہاں جب یہ یہاں پر رش دیکھتے ہیں کربلا میں اتنے کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، ان کو اور مزید خوف ہوتا ہے کہ آج اگر جنت کے بقی کی تعمیر ہو جائے تو یقین مانیے اس سے زیادہ لوگ وہاں ہوں گے، اس لیے کہ ہر یعنی جو صحیح معنوں میں مسلم ہے اس کے دل کی حسرت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کا مزار کی ہم زیارت کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بس ہمیں اجازت دے دو، ہمیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور ہمارے وہ 4 مظلوم امام کہ جس میں ایک امام تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے اور کوفہ اور شام کا سفر کیا تھا، اور جو یعنی 40 سال خون کی آنسو کر رہے ہیں، وہ تو خود ہی ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، پھر ان کو زہر دینے کی ضرورت مسلمان کو کیوں محسوس ہوئی؟ وہ کسی کافر نے نہیں دیا تھا، وہ مسلمانوں نے دیا تھا۔ امام حسن جن کو جنازہ لے جانے کے بعد تیر کی برسات، پھر کہیں آج تک کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی کے جنازے پر حملے کیے گئے ہوں، لیکن رسول کے اس نواسے کو جو ہم شبیہ پیغمبر تھے، جو رفتار میں گفتار میں مولا حسن بالکل رسول اللہ کی شبیہ تھے، اس شبیہ سے یہ بدلا لیا گیا، یعنی نفرت کا اظہار کیا گیا کہ جنازے پہ ہی تیر چلا گیا۔ اور یہ مقدمہ تو خدا کرے کہ کبھی موقع آئے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کون حقدار تھا اور کتنے حصے کا حقدار تھا، وہ موقع مولا ہمیں دلا دے انشاءاللہ۔ اور جس طرح مولا حسین کے ساتھ کیا گیا کہ بیعت کر لو، معلوم تھا مولا کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جہاں علی مع الحق اور حق مع علی ہے، اسی طرح سے ہر امام کے ساتھ حق ہے۔
हर इमाम हक के साथ है, जहाँ वो है वहाँ हक है, हक को वहीं आना पड़ेगा। ये हक के मोहताज नहीं है, हक इनका मोहताज है। बेशक। और जितना 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 आप इनको करीब से देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि रसूल अल्लाह के किरदार, उन्होंने अपने आप को इस तरह करके दिखाया कि रसूल अल्लाह के और उनके किरदार में कोई सरे मुँह फर्क नहीं है। कि अगर उनकी जगह रसूल अल्लाह होते तो वो इसी तरह से मुकाबला करते हैं फौज का। इस्लाम को बचाना था, इसलिए कि एम तो एक ही है कि इस्लाम सही तस्वीर में मुसलमानों को मिल जाए, बिगड़ी हुई शक्ल का इस्लाम ना मिले। इसलिए कि वो लोग तो ये चाहते थे कि हम अपने काम भी करते हैं जो हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं, और कलमा भी पढ़ते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे। और आज भी मुसलमानों का यही हाल है, इधर नमाज पढ़ते हो उधर जाके शराब पीते और शराब पीते जो चाहे नहीं कह सकती मैं, खाने का भी नहीं घुस जाती। बस तो ये अब- तो जो करें कम है। मैं तो यही कहूँगा तो कि जो ये सिलसिला है, ये ऐसा दिन है आज का, जो जितना भी प्रोटेस्ट किया जाए, जितना भी इसके लिए किया जाए, इसके लिए मेहनत की जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको उठाया था। शिकागो के थे, मैं उनका नाम इस वक्त भूल रही हूँ, शादाब शायद उनका नाम था, और वो जन्नतुल बकी का जुलूस निकालते थे। और वो करबला मोहल्ला में थे उस दिन, जब मैं तो शहादत ही कहूँगी, शहादत दर्ज बात। और वाली सलाम ने मुझे हाँ। बड़ी कोशिशें की हैं लोगों ने, इसलिए कि हर दौर में मुसलमान जो सही मानों में मुसलमान थे, मोमिन थे, तड़पते थे, और आज भी हम तड़पते हैं। अगर आज बीबी का रोज़ा पढ़ने लगे ना, तो दुनिया में कोई शिया ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि हम अपने घरों में रहें, दौड़ के वहाँ जाएंगे, खुद खिदमत भी करेंगे, बनाएंगे भी, और उसको सजाएंगे और संवारेंगे भी। लेकिन हमारे वक्त के इमाम इंशाअल्लाह जल्द उनका ज़हूर होगा, और हम इस रोज़े को बस ये दुआ है कि हम उस रोज़े को बना हुआ देखें और ज़ियारत करें, और एक मर्तबा ज़िंदगी में जाके उनके गुजरे घर का पुरसा और शहजादी को दे सकें। ये हमारे हर शिया की ये हसरत है, और मौला करें कि मेरे मौला का ज़हूर हो और हमारी ये हसरत पूरी हो। और जितना मुसलमान कोई कर सकते थे आगे रसूल पे, अगर रसूल अल्लाह ये कह जाते कि मेरे औलाद की परवाह न करना, तो मुझसे दुश्मनी करना, तो वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो हर शिया मुसलमान के दिल की आवाज़ है कि हमारी वारिस है, वो रसूल अल्लाह की वारिस है। रसूल अल्लाह ने इसलिए कहा था उनके अंदर जो बीवी के अंदर जो खुसूसियात थी, जो करामात थी, और जितना कुर्बानी देने का जज्बा उनके अंदर था, तो जो एक माँ ही कर सकती है। और बीवी ने कुर्बानी दी, अपने बच्चे कुर्बानी दिए, इसलिए कि विलायत जानी बनी रहे और सही तस्वीर इस्लाम की मुसलमानों के सामने क़यामत तक बाकी रह जाए। इसलिए बीवी ने अपनी ये सारी कुर्बानियाँ दी, और हम सब की हसरत है कि जल्द से जल्द मेरी शहजादी को रोज़ा तामीर हो और हम वहाँ जाकर बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ है, और आप देख रहे हैं देखते रहिए।